بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹ. آج لیکچر نمبر 25 ہے اور اس میں ہم ایک نئے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اور آج کا ٹاپک ہے پروبیبلٹی. اس لیکچر میں ہم پروبیبلٹی کے کچھ بیسک کنسیپٹ اس کے کیا ہیں اور اس کے کچھ ٹرمینالوجیز کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور پھر اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں ہم جو ہے نا کس طرح پروبیبلٹی کو فائنڈ کیا جاتا ہے یہ چیزیں ہم ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹ، یہ نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ پروبیبلٹی کا، ٹھیک ہے نا. اس کو آسان لفظوں میں چانس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو عام طور پر ریئل لائف کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو مطلب بہت سارے لوگ آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے آس پاس، آپ کے کلاس میں، آپ کے فرینڈ، ہر کوئی اس طرح سے جو ہے نا یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا اس کی پروبیبلٹی کم ہے. بیسیکلی جو ورڈ پروبیبلٹی ہے وہ تھوڑا کم یوز ہوتے ہیں، لیکن چانس کی بات تو بہت جو ہے نا یوز ہوتے ہیں. اور اب تھوڑا سا اگر ہم اس پہ سوچیں کہ ہم جب بھی ہم چانس کی بات کرتے ہیں تو ہم کس بیس پہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کوئی نہ کوئی پاسٹ ایکسپیرینس ہے، پاسٹ انفارمیشنز یا جو ہے نا ہمارے پاس ہوتے ہیں، یا جو پہلے جو ہے نا واقعہ مطلب اکر ہوا ہے اس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس وہ انفارمیشن ہوتے ہیں. مثال طور پر ہم بارش کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. موسم دیکھ کے صبح جو ہے نا لوگ بات کرتے ہیں کہ جو ہے نا آج بارش ہونے والی ہے، بارش ہونے کے اتنے چانس ہیں، ٹھیک ہے نا. زیادہ چانس ہے، کم چانس ہے، یا 50% ہے، یا 70% ہے، یا 40% ہے، ٹھیک ہے. تو اگر پرسنٹیج میں بھی نہیں بتاتے تو کم از کم اتنا تو مطلب وہ چانس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو ہے نا آج بارش ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کیوں کہتا ہے؟ یہ موسم اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، بادل نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ جو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو یہ سارے اس کے جو ہے نا علامات ہیں. تو یہ کیسے پتہ چلا کہ ٹھنڈی ہوا چلنے سے یا بادل آنے سے یا کالی گٹا چھانے سے جو ہے نا بارش ہوتی ہے؟ یہ کیسے پتہ چلا لوگوں کو؟ یہ پاسٹ ایکسپیرینس ہے کہ پہلے جب کبھی بھی جو ہے نا ٹھنڈی ہوا چلی ہے یا کالی جو ہے نا گٹا چھا گئے ہیں، بادل آئے ہیں آسمان کے اوپر، آسمان کو کور کیا، تو تب کیا ہوئی ہے؟ بارش ہوئی. تو تب پہلے سے یہ اس طرح ہوتا آ رہا ہے، تو اس کی بیس پر جب بھی آگے مستقبل میں یا ابھی ہمیں ایسا کوئی سچویشن نظر آتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بارش ہونے کے چانس ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح یہ چیزیں بہت سارے ایگزامپلس جو ہے نا ہم آگے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو بیسک کنسپٹ کی طرف ہم آتے ہیں کہ پروبیبلٹی کا بیسک کنسپٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ ریئل لائف کے اندر ہو گیا. اب یہاں پہ میں آپ کو اس کا کلیئر کٹ کی پروبیبلٹی کیا ہوتا ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے اور اس کا بیسک جو کنسپٹ ہے، یعنی جو مین اس کا مقصد ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹ، آپ کو یہ 3 باکسز نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. باکس 1، باکس 2، باکس 3. میرے پاس 3 باکسز ہیں. باکس 1 کے اندر کیا ہے جی؟ کنٹینس 3 وائٹ بال. اس کے اندر آپ 3 جو ہے نا وائٹ کلر کے جو ہے نا 3 بال ہیں. اور باکس 2 کے اندر کیا ہے جی؟ کنٹین 3 وائٹ، 2 بلیک اور 3 بلو، ٹھیک ہے نا. باکس 2 کے اندر آپ کے پاس 3 وائٹ بال ہیں اور 2 بلیک بال ہیں، ٹھیک ہے، اور 3 بلو بال ہیں، ٹھیک ہے. اور باکس 3 جو آپ کے پاس ہے اس میں کنٹین 3 بلو بالز ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو اوپر لکھے ہوئے ہیں ان کو ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑیں. آپ یہاں باکسز کے اوپر دیکھیں جو میں بتا رہا ہوں. تو اب دیکھیں، مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ باکس 1 کو غور سے دیکھیں، اپنے ذہن میں لائے کہ باکس 1 میں کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. کیا ہے باکس 1 میں؟ 3 وائٹ بالز، ٹھیک ہے. باکس 1 کنٹینس 3 وائٹ بالز. یہ ہمیں پہلے پتا ہے کہ اس باکس کے اندر 3 وائٹ بالز ہے. اور پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، پہلے پوائنٹ کی طرف آ جائیں. یہاں پر if we choose 1 ball from box 1
what is the chance that the ball is white ball. ٹھیک ہے. what will happen is کہ یہ 3 کیسز کے اندر آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. اگر میں کہوں کہ پہلے باکس میں سے میں ایک بال کو سلیکٹ کر رہا ہوں, مطلب ڈرا کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور تو اس کے وائٹ ہونے کی کیا چانس ہے, کیا چانس ہے, ہر کوئی بتائے گا 100% چانس ہے. ٹھیک ہے نا, کیا چانس ہے, 100% چانس ہے, کیونکہ اس میں بال ہی 3 ہے اور تینوں کے تینوں وائٹ ہے, جو بھی ایک ہم نکالیں گے تو وائٹ ہی نکلے گا. تو یہاں پر سرٹنٹی پائے جاتا ہے. اس کیس میں کیا ہے, سرٹنٹی, سرٹن ہے, وی آر سرٹن اباؤٹ. ٹھیک ہے نا, ہم جو ڈرا کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے, ہمیں 100% یقین ہے کہ سرٹن ہے کہ اس کے اندر کیا ہے, وائٹ ہی ہے. تو یہاں پر اس کی پروبیبلٹی 1 ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک بات اور نوٹ کر لے کہ جو رینج آف پروبیبلٹی ہے, پروبیبلٹی کی جو رینج ہے وہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا, رینج آف پروبیبلٹی, ٹھیک ہے, وہ آپ کے پاس 0 سے 1 تک ہے. رینج آف پروبیبلٹی, ٹھیک ہے, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ پروبیبلٹی کہاں سے کہاں ہے, 0 to 1. ٹھیک ہے, یہ 0 سے کم نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, اور 1 سے زیادہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک, اچھا, اب ابھی پہلا کیس ہے کہ 3 آپ کے پاس وائٹ بال تھا, ایک بال کو ہم نے ڈرا کیا تو وائٹ ہی آئے گا, ہمیں یقین ہے, 100% شیور ہے. تو اس کی پروبیبلٹی ہوگی, میکسیمم پروبیبلٹی ہوگی. ٹوٹل پروبیبلٹی کیا ہے, 1 ہے نا, میکسیمم پروبیبلٹی, کیونکہ یہ 0 سے 1 تک ہے تو 1 ہے, تو 1 اس کی پروبیبلٹی ہو جائے گی. پرسنٹیج میں نکالیں گے تو آپ 1 کو 100 سے ملٹیپلائی کریں تو 100% ہو جائے گا. ٹھیک ہو, اس طرح کے ایونٹس کو جو ہے نا, آگے ایونٹس کی ٹائپس میں ہم آئیں گے تو اس کو کہتے ہیں شیور ایونٹس, جس کے بارے میں ہمیں شیورٹی ہے, یقین ہے, پہلے پتہ ہے. ٹھیک ہے, ایک کیس یہ ہو گیا. اب دوسرے کیس کو ذرا اسکپ کرو, دوسرے باکس کو اسکپ کرو, تیسرے باکس کے اوپر آ جاؤ. تیسرے باکس کو دیکھو, شاباش, کیا ہے, باکس 3 کنٹینز 3 بلو بالس. اس کے اندر کیا ہے جی, 3 بلو بالس ہے. اور پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ if we choose one ball from box 3, یہاں پہ آئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ دوسرا کیس نہیں ہے, یہ تیسرے باکس کے بارے میں بتا رہا ہوں. if we choose one ball from box 3, ٹھیک ہے نا, تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا ہے, کنٹرول ایکس, اس کو میں یہاں پہ چینج کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, وہ کنٹرول ایکس اور کنٹرول, اس میں آپ دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس دوسرا ہے, دوسرا کیس کہتا ہے کہ if we choose one ball from box 3, اگر اس تیسرے باکس میں سے اگر میں ایک بال کو ڈرا کروں, what is the chance that the ball is white ball, کیا چانس ہے کہ وہ جو بال ہے وہ وائٹ ہوگا. اب دیکھو باکس 3 میں کیا تھا, contains 3 blue balls, اس میں 3 بلو بال تھے, اور یہ پوچھ رہا ہے کہ اس میں سے اگر ایک بال نکالے تو اس کے وائٹ ہونے کی کیا چانس ہے, کیا چانس ہے, وائٹ ہے ہی نہیں, اس میں صرف بلو ہے, 3 بلو ہے, اور وہ نکالے تو وائٹ ہو. ٹھیک ہے, تو اس کی پروبیبلٹی 0 ہے, کوئی چانس نہیں ہے وائٹ کے. بلو ہونے کے چانس ہے کیونکہ اس کے اندر تینوں بلو ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن وائٹ ہونے کی کوئی چانس نہیں ہے. تو اس طرح کے ایونٹس کو جو ہو ہی نہیں سکتا, جو اس کے اندر ہو ہی نہ, تو اس کو کہتے ہیں امپاسبل ایونٹس. اس کو کیا کہتے ہیں, امپاسبل ایونٹس. اچھا, تو پھر آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بیسک کنسپٹ دے رہے ہیں, پروبیبلٹی کا کہیں ذکر ہی نہیں آ رہا. اب آئے گا جی پروبیبلٹی. تو یہ جو پورا پروبیبلٹی کا جو کنسپٹ ہے وہ کہاں آتا ہے, پھر وہ آپ کے یہاں پر باکس 2 جو آپ کو نظر آ رہا ہے, یہاں پر اسی کو پروبیبلٹی کہتے ہیں. اس میں کیا کہتا ہے, کہتا ہے کہ if we choose one ball from box 2 میں سے اگر ہم ایک بال کو ڈرا کریں, what is the chance, what is the probability that the ball is white ball, کہ وہ بال وائٹ ہوں گے. اب دیکھو کیا ہے باکس 2 میں, contains 3 white 2 black and 3 blue. 3 white ball ہے, 2 black ball ہے, 2 blue, 3 blue ball ہے, یعنی ڈفرینٹ کلرز کے بال ہے. باکس ہمیں نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے نا, اس کے اندر سارے بال مکس ہے 3 کلر کے. ہم نے اپنے آنکھیں بند کر کے باکس میں ہاتھ ڈالا, ایک بال کو باہر نکالا, تو اس کے وائٹ ہونے کے کیا چانس ہے. اب بتائیں جی, کوئی بتا سکتے ہیں سرٹینٹی کے ساتھ؟ نہیں بتا سکتے.
سرٹنٹی کے ساتھ ہم اس لیے نہیں بتا سکتے کیونکہ اس میں صرف وائٹ نہیں ہے، اس میں بلیک بھی ہے اور اس میں بلو بھی ہے. کیا یہ امپاسبل ہے دوسرا کیس؟ نہیں جی، یہ امپاسبل بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر وائٹ بال بھی موجود ہے. تو وائٹ بال ہو بھی سکتا ہے، وہ جو بال ہم نکال رہا ہے، ڈرا کر رہا ہے، وہ وائٹ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے. لو جی، سیدھے سیدھے لفظوں میں ہو بھی سکنا اور نہیں بھی ہو سکنا، انسرٹنٹی اس کو کہتے ہیں. یہاں پر انسرٹنٹی پائے جاتے ہیں. تو دا میئرمنٹ آف پروبیبلٹی کی ڈیفینیشن یہ ہو گیا کہ دا میئرمنٹ آف انسرٹنٹی از کالڈ پروبیبلٹی. کیا ہو گیا جی؟ باکس 2 آپ کے پاس ڈیفینیشن آف پروبیبلٹی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر باکس 2 میں کیا تھا؟ ڈفرینٹ کلرز کے بال تھے. وہ جو ہم بال ایک ڈرا کیا وہ تینوں کلر میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا. تو یہاں پر انسرٹنٹی پائی جاتا ہے. کیا؟ انسرٹنٹی. تو اسی انسرٹنٹی کی جو ہم پیمائش کریں گے، جو ہم میئرمنٹ کریں گے، اسی کا نام کیا ہے؟ پروبیبلٹی ہے. تو واٹ از دا ڈیفینیشن آف پروبیبلٹی؟ ویری سمپل. پروبیبلٹی دا میئرمنٹ آف انسرٹنٹی از کالڈ پروبیبلٹی. یہ جو تیسرا کیس آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ والا، میں اس کو تھوڑا سا بولڈ کر دیتا ہوں. یہ والا کیس جو آپ کو نظر آ رہا ہے باکس 2 والا، جہاں پہ آپ کے پاس انسرٹنٹی پایا جاتا ہے. کیا پایا جاتا ہے؟ انسرٹنٹی. ٹھیک ہے نا. اور اس انسرٹنٹی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسی کی میئرمنٹ کو ہم پروبیبلٹی کہتے ہیں. تو مجھے 100% اب مجھے امید ہے کہ آپ کا جو ہے نا یہ کنسپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ پروبیبلٹی کیا چیز ہوتے ہیں. اب آپ خود اندازہ کریں کہ دنیا میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے اسکول میں، آپ کے کالج میں، آپ کے یونیورسٹی میں، آپ کے گھر میں، آپ کے ایون محلے کی مسجد میں، ہر جگہ جہاں پہ آپ جاتے ہیں، جہاں جس سے آپ کے تعلقات ہیں، جس سے آپ بات کرتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کا کوئی نہ کوئی کام ہے، ایسے کتنے سچویشنز آ جاتے ہیں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا، جا بھی سکتا ہے اور نہیں بھی جا سکتا، بن بھی سکتا ہے اور نہیں بھی بن سکتا، پاس ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، کھلاڑی کرکٹ میچ کھیل رہا ہے، آؤٹ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، چھکا مار بھی سکتا ہے اور نہیں بھی مار سکتا، وغیرہ 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 وغیرہ. ان سارے انسرٹنٹی کی جو پیمائش کریں گے اسی کا نام کیا ہے؟ پروبیبلٹی. ٹھیک ہو گیا؟ یہ اس کی بیسک کنسپٹ ہے. اب اس کے بعد ہم اس کی ریئل لائف دیکھو جی، کچھ اپلیکیشنز میں آپ کو بتانے والا ہوں. ریئل لائف کے اندر ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا ڈیٹیل، مطلب جہاں جہاں آپ کو چانس نظر آئے وہاں وہاں پہ پروبیبلٹی ہوتی ہے. تو کچھ ایگزامپل اس میں سے سب سے پہلا ہے ویدر فارکاسٹنگ، دا ویری امپورٹنٹ اپلیکیشن آف پروبیبلٹی. یہ جو موسمیات والے، ٹھیک ہے، کہیں پہ ہم نے جانا ہے، ٹھیک ہے نا، فیملی ٹرپ کا کوئی پلان ہے یا دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے جانا ہے، تو سب سے پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں؟ ویدر چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، دیوسائی جانا ہے جی، ٹھیک، گھومنے جانا ہے کل دیوسائی، اور ہمیں نہیں پتا وہاں کا سچویشن کیا ہے، تو ہم سب سے پہلے اپنا فون اٹھاتے ہیں یا اپنے وہ گوگل پہ جاتے ہیں اور ویدر فارکاسٹ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ویدر فارکاسٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ کل کا، پرسوں کا، ترسوں کا، پورے ویک کا آپ کو ایک فارکاسٹ نکال کے دیتے ہیں، پر آور کے حساب سے فارکاسٹ نکال کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی اگلے گھنٹے میں موسم کیا ہونے والا ہے اس اسپیسیفک جگہ کی. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ ویدر میٹرولوجسٹ کہاں سے یہ چیز ان کو پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر بھی کیا یوز ہوتا ہے جی؟ پروبیبلٹی یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں. میٹرولوجسٹ یوز اے اسپیسیفک ٹولس اینڈ ٹیکنیکس ٹو پریڈکٹ دا ویدر فارکاسٹ. ٹھیک ہے نا. موسم کی پیشن گوئی کے لیے کیا کرتا ہے؟ خاص قسم کے وہ اسپیسیفک ٹولز اور ٹیکنیک یوز کرتا ہے. دے لک ایٹ دا ادر ہسٹوریکل ڈیٹا بیس آف دا ڈیز. ٹھیک ہے نا. وہ اپنے ڈیٹا بیس میں، یعنی جو ان کے پاس جتنے بھی ریکارڈز پڑے ہوئے اس کے اندر باقی دنوں میں وہ اس اسپیسیفک جگہ کی وہ جو ہے نا اس کو دیکھتے ہیں، کیا ریکارڈز ہے، کیا موسم رہا ہے، کس طرح کا رہا ہے، کیسا ہوا ہے، وہ چیزیں سارا کچھ دیکھتے ہیں. وچ ہیز سملر کریکٹرسٹکس آف ٹیمپریچر. ٹھیک ہے، کیا کیا دیکھتے ہیں اس میں؟ ٹیمپریچر دیکھتے ہیں، ہیومیڈیٹی دیکھتے ہیں، پریشر دیکھتے ہیں، ایکسیٹرا ایکسیٹرا.
ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر ایک جگہ ایسا ہے دیوسائی اور کوئی ایسی جگہ جس کی ٹمپریچر ایکول ہو, جس کی ہیومیڈیٹی ایکول ہو, جس کی پریشر ایکول ہو, یہ ساری جگہ جو ہے نا سملر کریکٹرسٹکس, ان سارے کریکٹرسٹکس کے ایک جیسے کسی جگہ کا ہسٹوریکل ڈیٹا بیس وہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہونے والا ہے. اگر اس جگہ اس ٹمپریچر, ان پریشر کے ساتھ, اس ہیومیڈیٹی کے ساتھ, اس ٹمپریچر کے ساتھ جیسا موسم رہا ہے تو یہاں دیوسائی میں بھی اسی ٹمپریچر, اسی ہیومیڈیٹی اور اسی پریشر کے ساتھ ویسا ہی رہے گا. اینڈ ڈیٹرمن دیٹ, پھر وہ کیا کرتا ہے جی, آن 60 out of 100 similar days in the past it had rain. دیوسائی جیسے ایک جگہ میں ان کے ڈیٹا بیس سے ان کو پتا چلا کہ دیوسائی جیسے ایک جگہ میں, ٹھیک ہے نا, جہاں کے ٹمپریچر, ہیومیڈیٹی, پریشر سارے سیم تھے, تو ان کے ڈیٹا بیس میں جو انفارمیشن پڑا تھا وہاں سے یہ معلوم ہوا کہ 100 میں سے 60 دن وہاں پہ کیا ہوا ہے جی, رین ہوئے پاسٹ میں. ٹھیک ہے نا, پرانے مطلب پاسٹ ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ اس طرح کے ٹمپریچر ہو, اس طرح کی ہیومیڈیٹی ہو, اتنا پریشر ہو, تو اس وقت اس طرح کے خاص اسپیسیفک جگہ پہ 60 days out of 100 days جو ہے نا وہاں پر کیا ہوئی ہے, رین ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں سے اس کی پھر جو ہے نا وہ پروبیبلٹی 60% چانس ہو گئی جی رین ہونے کی. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے پروبیبلٹی نکالتے ہیں, چانس نکالتے ہیں. دوسرا ہے جی بیٹنگ ایوریج ان کرکٹ. ٹھیک ہے, یا آپ ہمیشہ ہم سب کے کھیلتے ہیں کرکٹ, تو اس میں چھکا مارے گا نہیں مارے گا, آؤٹ ہوگا نہیں ہوگا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بھی پاسٹ ایکسپیرینس کی بیس پہ کرتا ہے. بیٹنگ ایوریج ان کرکٹ ریپرزینٹس ہاؤ مینی رنس اے بیٹسمین وڈ اسکور بفور گیٹنگ آؤٹ. آؤٹ ہونے سے پہلے جو ہے نا بیٹسمین جو ہے نا وہ کتنا اسکور کرے گا. ٹھیک ہے, بیٹنگ ایوریج وہ کتنا اسکور کر سکتا ہے. فار ایگزامپل, if a batsman had scored 40 runs out of 100, اگر وہ 100 میں سے 40 رنس جو ہے نا اسکور کیا ہے فرام باؤنڈریز ان دا پریویس میچ, اور پرانے ان کے میچز میں جو ہے نا, یعنی جو پہلے اس نے جتنے بھی میچز کھیلے ہیں اس میں سے وہ 100 میں سے 40 رن جو ہے نا وہ باؤنڈریز کھیلے ہیں, then there is a chance that he would score 40% of runs in the next match from boundaries. پھر وہ باؤنڈریز سے 40% جو ہے نا وہ رن حاصل کر سکتے ہیں. جی اس کی 40% چانس ہو گئی. پولیٹکس, سیاست میں کہاں پروبیبلٹی آ گئی جی. مینی پولیٹکس اینالسٹ یوز دا ٹیکٹکس آف پروبیبلٹی ٹو پریڈکٹ دا آؤٹ کم آف دا الیکشنز ریزلٹ. فار ایگزامپل, دے میں پریڈکٹ اے سرٹین پولیٹیکل پارٹی ٹو کم ان ٹو پاور بیسڈ آن دا ریزلٹ آف ایگزٹ پول. ٹھیک ہے نا, یعنی جو بھی جو پولیٹیکل جو اینالسٹ ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ تجزیہ جو کرتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں جی, پیشن گوئی کرتا ہے, چانس نکالتا ہے کہ اس الیکشن کا کیا ریزلٹ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ سارے جو ہے نا وہ پاسٹ ایکسپیرینس کی بیس پر جو ہے نا کسی ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کو وہ کہتا ہے اس دفعہ اس نے آنے. مثال کے طور پر ابھی نواز شریف تھے, عمران خان, یہ وہ سارے جب وہ بڑا ہلہ گلہ ہو رہا تھا اب کے الیکشنز کو لے کے, تو 99% لوگوں نے اندازہ لگایا تھا کہ عمران خان کی ہوئی. ٹھیک ہے, وہ سارے پیرامیٹرز کو دیکھنے کے بعد, وہ جو ہے نا پاسٹ ایکسپیرینس کو دیکھنے کے بعد, پچھلے حکومت کی جو کارکردگی رہی ہے یا نہیں رہی ہے ان سب کو دیکھنے کے بعد پھر وہ پریڈکشن کرتے ہیں. فلپنگ کوائن اور ڈائس. ٹھیک ہے, ایک کسی اس کو کوائنس کو یا وہ ڈائس کو, ڈائس وہ چھکا جو ہم کہتے ہیں لٹ پوک جو کھیلتے ہیں اس میں جو یوز ہوتے ہیں. تو کوائنس کا کیا ہے, جیسے کرکٹ کا میچ, ٹھیک ہے, تاش کون جیتے گا, ٹھیک ہے, ہوا میں اچھال دیتے ہیں, ہیڈ آئے گا ٹیل آئے گا نہیں پتا. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر بھی پروبیبلٹی فائنڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے مثال کے طور پر اس کی چانس یہ ہے کہ جب آپ ایک کوائن کو ٹاس کرتے تو اس میں ٹوٹل 2 ہی ہے نا, یا تو ہیڈ آئے گا یا تو ٹیل آئے گا. ٹھیک ہے, یا جس جگہ پر قائد اعظم بابا قائد اعظم کی جو فوٹو بنی ہوئی ہے یا وہ سائٹ آئے گا, یا دوسری سائٹ پہ جو 5 یا 10 جو لکھا ہوا ہے وہ آئے گا. تو اس کی 50% چانس ہیڈ آنے کے, 50% چانس ٹیل آنے کے ہیں. اسی طرح آپ ایک ڈائس کو جو ہے نا وہ اپنے اس کو تھرو کرتے ہیں تو اس میں 1 سے 6 تک نمبر اس پہ ہوتے ہیں, تو ان سب کی مثال تو 6 آنے کی پھر 1/6 چانس ہوتے ہیں. یہ آگے میں ایگزامپل کروں گا تو وہاں پر یہ کلیئر ہو جائے گا. اسی طرح انشورنس والے یوز کرتے ہیں اس کو. پروبیبلٹی ہیلپ ان اینالائزنگ دا بیسٹ پلانس آف انشورنس وچ سوٹ یو اینڈ یور فیملی دا موسٹ. ٹھیک ہے نا,
اب یہ بھی ہے مثال کے طور پر ہیلتھ رادر دین کار ای ٹی سی، موبائل فون ای ٹی سی، اس میں یہ کہتا ہے انشورنس مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں جی، وہ اسموکر ہے، لیٹ سپوز وہ سگریٹ پیتا ہے، تو پھر وہ حالات کو دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ اسموکنگ سے کتنے ڈیتھ کے کتنے چانسز ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ تو آلریڈی فائنڈ کیا ہوا ایک ریزلٹ ہے، ایک حقیقت ہے کہ اتنے پرسنٹ جو ہے نا مثال کے طور پر 500 میں سے کہتے ہیں کہ لیٹ سپوز 100 جو ہے نا اس کی پر ایئر ڈیتھ ہوتی ہے اسموکرز کی. تو اس کو ایک چانس اس کو ملا ہوا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ کار اور دوسری چیزوں پہ کا انشورنس کرنے کی بجائے وہ اپنے ہیلتھ کے اوپر انشورنس کرتے تاکہ کل کو اس کو کوئی بیماری لگے یا اس کے پرابلم آ جائیں تو پھر اس کے لیے وہ ہیلپ فل ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی پروبیبلٹی جو ہے نا چانس وہ ڈیتھ کی، اسموکرز کی ڈیتھ کی چانس جو ہے نا اس کا یہاں پہ یوز ہو گیا. اس طرح آج کل موبائل فونز کے لوگ زیادہ تر جو مہنگے رکھتے ہیں نا ان کی جو ہے نا وہ انشورنس کرتے ہیں، کار وغیرہ کے کرتے ہیں کیونکہ ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کار کے چوری ہونے کے کتنے چانس ہیں، موبائل فون کے جو ہے نا گم ہونے کے کتنے چانسز ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کو انشور کر کے رکھتے ہیں. اس کے بعد ہے آر وی لائکلی ٹو ڈائی ان اے کار ایکسیڈنٹ. ٹھیک ہے نا، کار ایکسیڈنٹ آپ کو پتا ہے بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایکسیڈنٹ میں بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی پروبیبلٹی نکال کے جو ہے نا اپلیکیشنز ہوتی ہے. جیسے ریٹس آف کار ایکسیڈنٹ ہیو انکریز ریپڈلی ان دا پاسٹ ڈیکیڈس. یہ ہم سب کے سامنے ایک فیکٹ ہے. ٹھیک ہے نا، دن بدن اس کے اندر جو ہے نا وہ ریپڈلی جو ہے نا انکریز ہو رہے ہیں کار ایکسیڈنٹ میں. فار ایگزامپل ایف اے سٹی ہیز اے پاپولیشن آف 1 لاکھ. ایک سٹی ہے اس کی پاپولیشن آبادی جو ہے نا 1 لاکھ کی ہے، اینڈ دا ڈیتھ ریٹ ان کار ایکسیڈنٹ از 500، اور اس 1 لاکھ میں سے 500 کی ڈیتھ ہوتی ہے. سو دا چانس آف بینگ کلڈ ان اے کریش. پھر یہ پروبیبلٹی صرف جو پہلے ہوا ہے صرف ان کے لیے نہیں ہے بلکہ جو آگے زندہ ہے اور وہ جو کار یوز کرتے ہیں ان سب کے لیے بھی ہے کہ اگر 1 لاکھ بندے کار چلانے والوں میں سے 500 کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے 500 ڈیوائڈیڈ بائی 1 لاکھ، تو یعنی 0.05%. ٹھیک ہے، 0.05% ہماری بھی جو کار چلاتے ہیں اس کی بھی ڈیتھ ہونے کی چانس ہے. تو 10% ہے 0.05% چانس ٹو ڈائی ان اے کار ایکسیڈنٹ. تو پھر اس بندے کے بھی کیا ہے جی، کار ایکسیڈنٹ میں مرنے کے اتنے چانسز ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی اس کے اپلیکیشن. پھر لاٹری ٹکٹس ہے، دنیا کے جو ہے نا لوگ وہ لاٹری لگاتے ہیں اس کی اپلیکیشنز. پلئنگ کارڈس ہے، جو آپ کے 52 پلئنگ کارڈس ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ جسے ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تاج کے جو پتے وغیرہ ہے. ٹھیک ہے، جیسے بھی وہ اس کے اندر بھی بڑی گیمز ہے، وہ آگے انشاءاللہ ایگزامپلس میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا. اس کے بعد اس کے کچھ بیسک ٹرمینالوجیز آتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے جیسے آگے بھی آتے جائیں گے انشاءاللہ وہ ہم ڈسکس کریں گے. ابھی فی الحال یہاں پہ کچھ ہیں. جیسے سب سے پہلے آتا ہے سیمپل اسپیس. ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ ہے سیمپل اسپیس، جس کو کیپٹل ایس سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہے سیٹ آف آل پاسبل آؤٹ کمس آف اے رینڈم ایکسپیریمنٹ. ٹھیک ہے جی، رینڈم ایکسپیریمنٹ ایک ایکسپیریمنٹ وہ ہوتا ہے جو آپ لیبارٹری کے اندر جا کے، جیسے کیمسٹری کا آپ پریکٹیکلز کرتے ہیں، فزکس کے کرتے ہیں، بایو کے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ایک وہ پریکٹیکلز ہوتے ہیں، ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے جو آپ کسی لیبارٹری کے اندر کرتے ہیں، اور دوسرا وہ ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے جو لیبارٹری کے باہر بھی کر سکتے ہیں اور وہ رینڈملی ہوتا ہے، اور یہ اسٹیٹسٹکس والا ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے. جیسے آپ نے ایک کوائن کو ٹاس کیا، ہوا میں اچھال دیا، یہ آپ نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا. دوسری دفعہ اچھال دیا، یہ بھی ایک آپ کا ایکسپیریمنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے نا، وہ آئٹریشن ہوتی ہے. پھر تو یہ آپ نے اس کو ڈائس کو تھرو کر دیا، یہ آپ کا ایکسپیریمنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس میں سے آپ نے کارڈ کو ڈرا کیا، ایکسپیریمنٹ ہو گیا. بہت ایک بیگ میں ڈفرینٹ کلرز کے بالز تھے، آپ نے ایک بال سے نکالا یا 2 بالز ڈرا کیا، وائٹ ہے، بلو ہے، گرے ہے، کیا ہے، ایکسپیریمنٹ ہو گیا. تو اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کے جتنے بھی پاسبل آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں ان سب کا جو ایک سیٹ بنتا ہے اس کو کہتے ہیں سیمپل اسپیس. سیٹ آف آل پاسبل آؤٹ کم آف اے رینڈم ایکسپیریمنٹ. ٹھیک ہے، آگے ایگزامپل کریں گے تو اس میں آپ کو سیمپل اسپیس بنا کے میں دکھاؤں گا کہ کس طرح کے سیمپل اسپیس بنتے ہیں. ٹھیک ہے، فی الحال یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ ایک کوائن کو ٹاس کرتے ہیں تو کتنے پاسبل آؤٹ کمز ہیں، کیا کیا آ سکتے ہیں اس پہ، یا تو ہیڈ آ سکتا ہے یا ٹیل آ سکتے ہیں. تو سیٹ آف ہیڈ اور ٹیل از کالڈ سیمپل اسپیس. ٹھیک ہے، پھر آتے ایونٹ. ایونٹ کیا ہے جی؟ An event in probability
از دا سب سیٹ آف ریسپیکٹو سیمپل اسپیس. اور وہ جو سیمپل اسپیس آپ کا جو بنا ہے، ایک سیٹ بنا تھا نا پاسبل آؤٹ کمس کا، اس کے جتنے بھی سب سیٹ ہیں وہ سارے آپ کے پاس کیا ہے، ایونٹ کہلاتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی آپ کا ہیٹ اور ٹیل تھا، ایک ٹاس کیا تو اس میں سے ہیٹ الگ ایک ایونٹ ہے، پہلا ایمٹی سیٹ اس کے سب سیٹ میں آتے ہیں، پھر اکیلا ہیٹ ایک ایونٹ ہو گیا، پھر تیسرے نمبر پر اکیلا ٹیل، ٹھیک ہے نا. تو یہ اور چوتھے نمبر پر ہیٹ اور ٹیل دونوں، یہ آپ کے پاس کیا ہے جی، ایونٹس کہلاتے ہیں ان کو. یا سمپل لفظوں میں آپ اس کو ایسے سمجھ لیں، جس میں ہمارا انٹرسٹ ہو، یعنی جس کی ہم پروبیبلٹی فائنڈ کرنا چاہتے ہو، جس چیز کی ہم نے پروبیبلٹی فائنڈ کرنے ہو، اس کو کیا کہتے ہیں، ایونٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس دو بیسک ڈیفینیشنز یہ آپ کو ذہن میں رکھنا. اب اس ایونٹس کی کچھ ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ ٹائپس بھی. سب سے پہلے آتے ہیں امپاسبل اور شیور ایونٹس. جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا، وہ آپ کو 3 باکسز دکھا کے میں نے بتایا تھا. تو یہاں پر میں صرف اس کو ڈیفائن کرتا جاؤں گا کیونکہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آیا ہوا ہے. مجھے امید ہے آپ کو کلیئر. وہ 3 باکسز والا ایگزامپل ہے. امپاسبل ایونٹ جو کہ پاسبل ہی نہ ہو، شیور ایونٹس 100% ہمیں یقین ہو کہ یہی ہی نکلے گا، وائٹ ہی آئے گا، اور بلو میں سے تو وائٹ نکل نہیں سکتے نا، تو اس لیے وہ امپاسبل. تو اس کی ڈیفینیشن ہے، if the probability of occurrence of an event is 0. اگر کسی ایونٹ کے اکر ہونے کی، کسی ایونٹ کے ہونے کی پروبیبلٹی 0 ہو. دیکھیے کس کا 0 تھا، بلو میں سے جب ہم وائٹ نکال رہے تھے تو بلو میں سے تو وائٹ نہیں نکلے گا نا، بلو میں سے بلو ہی نکلے گا. 3 کے 3 بال بلو ہے، ہم ایک بال کو ڈرا کریں گے، پوچھ رہا ہے کہ وہ وائٹ ہے تو وائٹ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو یہاں پہ پروبیبلٹی 0. تو اس طرح کے ایونٹس کو کیا کہتے ہیں، جس کی اکرنس کی پروبیبلٹی 0 ہو، وہ آپ کے پاس امپاسبل ایونٹس کہتے ہیں. اور اسی طرح اینڈ اف دا پروبیبلٹی آف اکرنس آف این ایونٹ از 1. اور اگر کسی ایونٹ کی پروبیبلٹی اگر 1 ہو، اس کے اکر ہونے کی چانس 1 ہو، ٹوٹل پروبیبلٹی ہے 1. یہ آپ کو پھر بتا رہا ہوں، منیمم پروبیبلٹی اس کی 0 ہے، میکسیمم اس کی 1 ہے. 1 سے گریٹر ہو ہی نہیں سکتا، 0 سے کم ہو ہی نہیں سکتا، انہیں کے درمیان میں ہوتے ہیں. تو اٹ از کالڈ شیور ایونٹ. اور جس کی 1 ہو، یعنی 3 کے 3 وائٹ تھا، ایک نکالا اور پوچھا ہے وائٹ ہونے کے کیا چانس ہے، تو وائٹ ہی ہوگا نا، تو 100% چانس ہے اس کی، 1 پروبیبلٹی ہے، تو اس کو شیور ایونٹ کہتے ہیں. سمپل ایونٹ اسے کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو اس کے جو آؤٹ کمس ہمارے پاس آتے ہیں، اس کا جو سیمپل اسپیس جب آپ بناتے ہیں نا، تو وہ صرف ایک ہو، اس کے اندر صرف ایک ایلیمنٹ ہو، تو وہ آپ کے پاس سمپل ایونٹ کہلاتے ہیں. An event consisting of a single point of sample space is known as simple event in the probability. For example, یہ آپ کے پاس ایک S is equal to 56, 78 اور 98 اور 96, 54, 89 ایک سیٹ ہے. یہ آپ کے پاس سمپل نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر 1 2 3 4 5 پوائنٹس ہیں. اور دوسرا ایک اور سیٹ دیا ہوا ہے E is equal to 78, صرف ایک پوائنٹ لکھا ہوا ہے، وہ آپ کے پاس کیا ہے، سمپل ایونٹ ہے. اس کے بعد کمپاؤنڈ پہ آتے ہیں. کمپاؤنڈ اسی کا اپوزٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، جس میں ایک سے زیادہ ایلیمنٹ ہو. جیسے اوپر ایس والا جو ہے نا، وہ آپ کے پاس کمپاؤنڈ ہے. Contrary to the simple event, if any event consists of more than one single point of sample space, then such event is called compound event. یہ آپ کے پاس دیکھو جی، یہ والا جو ایس والا ہے جس میں آپ کے پاس 5 ایلیمنٹ ہے، ایک سے زیادہ ایلیمنٹ ہے، 1 2 3 4 5، تو یہ کمپاؤنڈ ہے. اور یہ والا جس میں صرف ایک ایلیمنٹ ہے 78، وہ آپ کے پاس سمپل ہے. ٹھیک ہے. اب جب بھی کوئی ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، کوائن اچھالے یا کارڈ ڈرا کر لے یا بیگ سے کوئی چیز نکالے یا باکس سے نکالے یا کوئی بھی، اگر اس کے جو آؤٹ پٹ ہمیں جو ملتا ہے وہ اگر ایک ہی ملتا ہو، ایک ہی ہو، جیسے 78 ہے، تو وہ سمپل ایونٹ کہلائے گا. اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہو تو وہ کمپاؤنڈ ایونٹ کہلائے گا. ٹھیک ہے. پھر انڈیپینڈنٹ ایونٹ اینڈ ڈیپینڈنٹ ایونٹ، یہ آپ ان کے نام سے انڈیپینڈنٹ، لفظ انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ سے ہی ظاہر ہے. ٹھیک ہے نا. If the occurrence of an event is completely unaffected by the occurrence of other event, such event are known as independent in probability, and the event which are affected by the other event is known as dependent. ٹھیک ہے. یعنی کوئی اگر ایک ایونٹ کا اکر ہونا، ٹھیک ہے نا، ایک کی وجہ سے دوسرے کے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہو، ٹھیک ہے، ایک اکر ہو یا نہ ہو، دوسرے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہو. جیسے آپ کوئن کو اچھال لیتے ہیں، ہیڈ اور ٹیل انڈیپینڈنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، یا ہیڈ آئے گا یا ٹیل آئے گا، دونوں ایک ساتھ نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے نا. تو مطلب وہ ڈفرینٹ ہے، یعنی ایک کے ہونے سے دوسرے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہو تو اس کو انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں، آزاد. اور ایک کے
ایک کا دوسرے کے اوپر اگر افیکٹ ہو تو اس کو ڈیپینڈنٹ کہتے ہیں. اس کے بعد اور دو ڈیفینیشنز آپ کے پاس ہیں. ایک میوچولی ایکسکلوزو ایونٹ ہے اور ایک نان میوچولی ایکسکلوزو ایونٹ ہے. ٹھیک ہے, میوچولی ایکسکلوزو یہاں پہ اسی کا اپوزٹ نان ہے. تو میوچولی ایکسکلوزو کہتا ہے اف دا اکرنس آف ون ایونٹ ایکسکلوڈ دا اکرنس آف اندر ایونٹ سچ ایونٹ از کالڈ میوچولی ایکسکلوزو ایونٹ. یار سمپل آسان لفظوں میں یہ ہے کہ اگر ایک ایونٹ دو ایونٹ ایک ساتھ نہیں آ سکتا ہو, ایک ایونٹ دو ایونٹ ایک ساتھ اکر نہیں ہو سکتا ہو, اس کو میوچولی ایکسکلوزو ایونٹ کہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کوائن کو ٹاس کریں گے, اس کے اوپر یا ہیڈ آئے گا یا ٹیل آئے گا, یا اپنا قائد اعظم آئے گا, یا 5 جو لکھا ہوا ہے یا 10 لکھا ہوا ہے وہ سائڈ آئے گا. دونوں ایک ساتھ نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے, ایک چھکے کو آپ رول کرتے ڈائس کو, تو اس میں سے 1 سے 6 تک میں سے کوئی ایک نمبر آئے گا, یا 1 آئے گا یا 2 آئے گا یا 3 آئے گا یا 4 آئے گا یا 5 آئے گا یا 6 آئے گا. ایک ساتھ سارے کا سارا نمبر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, 2 بھی نہیں آ سکتا, 3 بھی نہیں آ سکتا, 2 اور 3 ایک ساتھ نہیں آ سکتا, لیکن ایک سنگل ویلیو آ سکتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں میوچولی ایکسکلوزو ایونٹ. اور نان میوچولی ایکسکلوزو ایونٹ یہ ہے کہ ایسا دو ایونٹ جو ایک ساتھ اکر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی واحد ایگزامپل ہے آپ کے پاس. ایک ایگزامپل جو عام ہے وہ ہے کارڈز. ٹھیک ہے, جیسے ہم ایک کارڈ کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے میں آپ کو کارڈ کی پہ لیکچر دینے والا ہوں, پھر بھی ابھی آپ سن لیں. جو کارڈز ہیں وہ ایٹ اے ٹائم 2 سے زیادہ ایونٹس کو ظاہر کرتے ہیں. مثال طور پر ایک کارڈ آپ جو کارڈز کو دیکھا ہے یا سمجھتے ہیں ان کے لیے ہے کارڈز. آپ جب آگے میں اس کے وہ پورا ڈائیگرام بنا کے دکھاؤں گا اگلے لیکچر میں. فی الحال یہ ذہن میں رکھے, ایک کارڈ آپ نکالتے ہیں تو ایک کارڈ کے اوپر آپ دیکھیں گے ایک تو کلر اس کا ریڈ ہے, ہارٹ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ آپ دیکھو کلر بھی ایک ایونٹ ہے, کیونکہ اس پورے کارڈ میں 2 کلر ہوتے ہیں, ایک بلیک ہوتے ہیں اور ایک ریڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, بلیک 26 ریڈ 26 کارڈز ہوتے ہیں. تو ایک ریڈ ہونا اس کا ایک ایونٹ ہو گیا, اور اسی کارڈ پہ ہارٹ بھی بنا ہوا ہے, تو ہارٹ ہونا ایک جو ہے نا آپ کے پاس کیا ہو گیا, ایونٹ ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ کے بھی لکھا ہوا ہے, کنگ. تو 3 ایونٹ ایک ہی کارڈ جو ہے نا, کارڈ ایک ہے لیکن ایک ہی کارڈ ہم نے ڈرا کیا ہے, وہی ایک کارڈ 3 ایونٹس کو ڈرا کرا ہے, تو وہ نان میوچولی ایکسکلوزو 3 ایونٹ ایک ساتھ آ کر ہو گئے. اور کمپلیمنٹری ایونٹ ہے جی, فار اینی ایونٹ ایون دیر ایگزسٹ اندر ایونٹ ایون ڈیش which represents the remaining element of sample space. اگر آپ سیمپل اسپیس آپ کی مثال کے اوپر یہ ہے, یہ سیمپل اسپیس ہے. ٹھیک ہے نا, یہ سیمپل اسپیس ہے آپ کے پاس S. ٹھیک ہے, اس میں سے ہم ایک ایونٹ کو نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ 78 نکالا نا ادھر. ٹھیک ہے, یہ 78 کو ہم نکال دیا, تو یہ آپ کے پاس اگر ایک ایونٹ ہے, E1 آپ اس کو کر لیں. ٹھیک ہے نا, یہ ایک ایونٹ ہے E1, تو باقی جو جتنے بھی رہتا ہے ادھر 78 کے علاوہ, اس 78 کے علاوہ یہ 56 اور 96 اور 54 اور 89, اس کو ایک کمپلیمنٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو ایک کمپلیمنٹ کہا جاتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, آج کا لیکچر ہم یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس کے کچھ بیسک ڈیفینیشنز تھے, بیسک ٹرمینالوجیز تھے, بیسک اپلیکیشنز تھے اس کے ریئل لائف کے اندر, اور اس کے کچھ بیسک کنسپٹ میں نے آپ کو دیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس کو ٹھیک سے سمجھیں گے, اور میں آپ کے کوشچن کا انتظار کروں گا. ٹھیک ہے, کوئی بھی پرابلم کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ نے پوچھنا ہے. اوکے جی, تھینک یو ویری مچ.